اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں اس لیے بیٹھتے ہیں آتے ہیں کہ ہماری قرآنی تربیت ہو، اب ہماری نورانی تربیت ہو، اب ہمیں ایمان اور تقوی کا نور اور دولت حاصل ہو۔ یہی مجاہدہ کہلاتا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے گھر گھر ذکر کرنے کا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بھی ہمیں یہی دعوت دے رہا ہے۔ آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 سے اگر آپ دیکھیں اور غور سے سنیں تو آپ کو بہت گہری بات سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العزت آج ہمیں بلا رہا ہے۔ یہ جو آپ آ کے بیٹھے ہیں نا، یہ اصل میں اللہ رب العزت کا بلاوا ہے کہ اس نے آپ کو صحت کی حالت میں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں فلسطین کے لوگوں کا حال، وہ بھی مسلمان ہے نا ہمارے جیسے، تو اسی لیے اللہ ہمیں کہتے ہیں نا خبردار کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے کہ جاگ جاؤ۔ یہ جو تمہیں صحت، ہمت، طاقت، قابلیت، صلاحیت، حفاظت دی ہوئی ہے نا جان مال کی، اس میں اپنی آخرت بنا لو، اپنی بگڑی بنا لو۔ اللہ رب العزت پیغام دے رہا ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 سے، ایک بہت اہم پیغام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندے، اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے، جو کہ ہم سب ہیں کہ نہیں، نہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں، نہ شریعت کے مطابق چلتے ہیں، نہ طریقت مصطفیٰ، نہ اطاعت مصطفیٰ، نہ محبت مصطفیٰ، نہ اتباع مصطفیٰ، صراط المستقیم پہ تو ہم چلتے ہی نہیں ہے نا۔ تو یہی تو ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ یہ اے میرے پیغمبر میری طرف سے ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، وہ کیا کریں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ پیغام اللہ رب العزت کا ہے، اور اللہ رب العزت دیکھیں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ میں کیا کروں گا؟ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دیکھیں شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے، شیطان کہتا ہے ساری زندگی تو گناہ کرتا رہا، اب تو تیری توبہ قبول ہونی ہی نہیں ہے، اب کیا تو آخری وقت توبہ کرے گا، اب توبہ کا فائدہ ہی نہیں۔ لیکن اللہ ہمیں خوشخبری سنا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہوں، تو آ تو صحیح۔ اور وعدہ بھی دیکھیے ساتھ دے رہا ہے، پکا وعدہ جسے کہتے ہیں نا۔ اگر ہمیں کوئی دنیا میں وعدہ دے دے، انشورنس دے دے، تو ہمیں تسلی رہتی ہے، انشورنس کرائی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے میرے سے انشورنس لے لے، میرے سے گارنٹی لے لے، میرے سے وعدہ لے لے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کا لفظ ہے ساتھ۔ میں کہتی ہوں کبھی اللہ کے الفاظ کو دیکھا کرو، آپ کو نور بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، سرور بھی ملے گا کہ میرا رب ہمیں تسلیاں دے رہا ہے، خوشخبریاں دے رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وعدے دے رہا ہے کہ میں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کہتا ہے میں تو ہوں ہی بخشنے والا، میں تو ہوں ہی رحم کرنے والا۔ مطلب کیا؟ دیر تو بندے تیری طرف سے ہے، میں تو رحمت کا دروازہ کھولے ہوئے ہوں ہر دم۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے اللہ اپنے بندے کی راہ تکتا رہتا ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کر کے میری طرف رجوع کرے تو اللہ پھر اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں رستہ دکھا رہا ہے۔ پھر آیت 54 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأُنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ
اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے، جو پچھلی آیت میں فرمایا تھا نا، میرا وعدہ ہے میں تجھے معاف کر دوں گا، لیکن تو نے کیا کرنا ہے، انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف تو رجوع کر لے۔ یہی میں آپ سے کہہ رہی تھی، یہ جو ہے نا ہمارا آنا، یہ اللہ کی دعوت ہے، داعی اللہ، داعی الخیر، یہ ہماری دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ انیبو، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے آجا، اس کو کہتے ہیں انابت، اللہ بلا رہا ہے۔ اور اگر آپ اللہ کرے، آپ یہ دعوت اللہ کی، یہ حق کی دعوت آپ قبول کر لیں، تو انابت سے آپ پھر اجابت والے بن جائیں گے کہ میں نے لبیک کہہ دیا، اللہم لبیک، یا اللہ تیرے حکم پر، تیری آیت پر میں نے لبیک کہہ دیا، تو نے بخشش کا وعدہ دے دیا، میں آ گیا مولا، لبیک انیبو الی ربکم۔ اللہ کہتا ہے آ جاؤ، میری طرف رجوع کر لو، توبہ تائب کر کے، توبہ تو نصوح کر کے میری طرف آ جاؤ، میرا وعدہ ہے بھلے جتنے ہی گناہ تمہارے ہوں گے سب کے سب جمیعہ معاف کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے، انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ اسلمو، دیکھیں یہ لفظ پہ غور کریں، ہم مسلم ہے نا، مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے جو اسلمو والا ہوتا ہے، اسلمو کے بعد ہم پھر مسلم بنتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں نا، ایک تو لبیک کعبے جا کے لوگ کہتے ہیں نا بڑے شوق سے دوڑ دوڑ کے، وہ بعد کی بات ہے، پہلے آیتوں پر لبیک کہو۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر دیکھیں اللہ پکار رہا ہے، ہمیں پرواہ نہیں، منہ موڑ کے پڑھ کے قرآن بند کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ اللہ کی پکار ہے۔ اللہ کہتا ہے میں وعدے ہیں، خوشخبریاں ہیں، آجا میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، آجا تو انیب والوں میں، انابت والوں میں شامل ہو جا، میری دعوت قبول کر لے، اجابت والا بن جا، اسلمو، میرا فرما بردار بن جا۔ تو اللہ کہتا ہے میرا فرما بردار بن جا، میرے محبوب کا تابع دار بن جا۔ اللہ کا فرما بردار کون ہے؟ جو رسول کا تابع دار ہے۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں۔ ہم اپنی طرف سے مسلمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہمیں قرآن کا پتہ، نہ ایمان کا پتہ، نہ فرقان، نہ ایقان، نہ نبی آخر الزمان، نہ راضی رحمان، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، زبان نہیں مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ طریقہ سمجھا رہا ہے، میرا وعدہ تو ہے لیکن تم میری طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا، میرے فرما بردار بنو، مطلب میرے محبوب کے تابع دار بنو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو پھر اللہ کہتا ہے ہمیں مزید گارنٹی دے رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے اس سے پہلے میرے تم تابع دار بن جاؤ، تم میری طرف رجوع کر لو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب، اللہ کا عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، جب اللہ کا عذاب آیا نا، جب اللہ کی پکڑ آ گئی، تو پھر کوئی بھی تمہیں اللہ کی پکڑ سے چھڑا نہیں سکتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو اللہ ہمیں بلا رہا ہے قرآن کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی طرف بلا رہا ہے نا، یہ دعوت ہے، یہ اللہ کی انابت ہے۔ ہم نے اس کو قبول کر کے اجابت والا بن جانا ہے، اور اجابت والا بن کے ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں رہنا۔ جب اجابت والے آپ بن گئے، آپ نے حق کی دعوت قبول کر لی، اس کے بعد ہی تو ریاضت، محنت، مشقت، اطاعت، خشیت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ بندگی کا سفر شروع ہونے کی اللہ آپ کو بار بار موقع دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، بندے بندگی کا سفر شروع کر لے، میرا بندہ بن جا، جو اللہ نے پہلے فرمایا ہے پچھلی آیت میں، میرے بندوں سے وعدہ ہے تم بندگی کا سفر شروع کرو، تم بندے بن جاؤ، تم حق کی دعوت قبول کر لو، تم اسلمو، فرما بردار بن جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ورنہ اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ میرا عذاب آ جائے، لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی بھی مدد کر نہیں سکتا۔ جو آج اپنی مدد خود نہیں کر رہا نا، یہ آپ کا اپنی مدد کرنے کا وقت ہے۔ اپنے آپ کو جگاؤ کہ میں نے اطیع اللہ اطیع رسول والی زندگی گزارنی ہے، میں نے قرآن
سے فہم شعور لے کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزارنی ہے. یہ ہے اللہ کی طرف انابت، اجابت، دعوت اور اللہ کی اطاعت. اور یہی بات آگے اللہ آیت 55 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جاگ جاؤ. دیکھیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم. اللہ نے بتا دیا میں تم سے کیا چاہتا ہوں، میرے عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. وَاتَّبِعُوا، اللہ کہتا ہے اس پیروی کرو. أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم، یہ جو قرآن میں نے تمہاری طرف نازل کیا ہے نا، یہ قرآن اللہ کہتا ہے وَاتَّبِعُوا، اس کی پیروی کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھ کے رکھ دیتے ہیں. یہی کر رہے ہیں نا، یہی کر رہے ہیں کہ نہیں بتائیں. اور اللہ نے واضح وَاتَّبِعُوا کا اللہ نے لفظ یہاں لکھا ہے. اس قرآن کا اتباع کرو. اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے نا، اگر چاہتے ہیں نا آپ اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دیں، جو اللہ نے پچھلی آیتوں میں 2 وعدے دیے ہیں، تیرے گناہ معاف فرما دوں گا اور میری پکڑ سے اگر بچنا ہے نا، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم. اللہ کہتا ہے یہ قرآن جو میں نے تمہاری طرف نازل کیا ہے نا، مِن رَبِّكُم، وَاتَّبِعُوا، اس کا اتباع کرو. اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرو. پیروی کا مطلب ہوتا ہے ایک ایک آیت کو اقرا کے بعد تفکر، تدبر، تفقہ، سمجھو، اور پھر ایک ایک آیت سے تزکیہ، طہارت، تقوی، ہدایت، اور پھر آخری منزل آتی ہے اتباع. اتباع کرو. آپ مجھے بتائیں ذرا یہ بات، کیا ہم کرتے ہیں ایسا؟ ایک ایک آیت میں آج ہم درس قرآن کی کلاس کرتے ہیں ایوری وینسڈے کو. اتنی بار آپ کو دعوت دی ہے، اتنی بار آپ کو بتایا گیا ہے، بلایا گیا ہے، لیکن اثر کیوں نہیں ہوتا بتائیں؟ وَاتَّبِعُوا، یہ حکم اللہ کا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن کو اتباع کی منزل پہ لے کے جاؤ، اقرا پہ نہ چھوڑ دو. یہی تو ظلم ہے جو ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہوا. اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں تو قرآن پڑھنے والی ہوں. اللہ کہتا ہے وَاتَّبِعُوا، اس قرآن کا اتباع والا بن، اتباع والا بن، جو ہم آج تک نہیں بنے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، جو اللہ کا حکم، یہ وَاتَّبِعُوا کا حکم ہے نا قرآن میں، اس کو مانو. کیا ہم مانتے ہیں؟ تو ہم کیسے مسلمان ہیں پھر بتائیں؟ مسلمان تو نہ ہوئے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا فرما بردار اور نبی کا تابع دار ہے، اور وہ وَاتَّبِعُوا والا ہے. أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، وہ اس قرآن کے اتباع میں زندگی گزارتا ہے. وہ رسم و رواج کے اتباع میں زندگی نہیں گزارتا، اس قرآن کے اتباع میں زندگی گزارتا ہے. جو مسلمان ہے، جو اسلم والا ہے، جو نبی کا اطیع اللہ اطیع رسول والا ہے نا، وہ قرآن کے اتباع میں زندگی گزارتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے اس قرآن کا اتباع کرو جو احسن، بہترین کلام ہے. اس قرآن کا اتباع کرو من قبل ان یاتکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے. آج مجھے بتائیں آپ، فلسطین، ہر جگہ، لبنان، ہر جگہ مسلمان عذاب میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں گرے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ یہ کیا ہے مجھے بتائیں؟ یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہی تو ہے. جب ہم اللہ کے نافرمان ہوئے، اللہ کا واضح حکم دیکھ کر ہم جب منہ موڑ لیتے ہیں نا، جب اللہ کے حکم دیکھ کر ہم نظر انداز کرتے ہیں نا، تو اللہ نے پھر یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ جب تم میرے حکم سے منہ موڑو گے نا، ایاتکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، تم پر اچانک میرا عذاب آئے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہوا کیوں میرے ساتھ. ساتھ اللہ کے الفاظ دیکھیں، لا تشعرون، شعور تیرے شعور میں آئے گا ہی نہیں کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. شعور میں تیرے بات ہی نہیں آئے گی، تو یہی کرتا رہے گا میں کیوں، میرے ساتھ کیوں، میرے ساتھ ہی ہونا تھا. تجھے شعور، تیرے شعور فہم میں بات آئے گی نہیں. اللہ کہتا ہے میں تیرا شعور بھی چھین لوں گا. مطلب یہ ہے جب تو اللہ کا نافرمان ہوگا،
जब तू वत्तबियू इस कुरान का इत्तबा नहीं करेगा ना, जब तू दुनिया रस्मों रिवाज और लोगों के पीछे और फैशनों के पीछे चलेगा ना, तो फिर अल्लाह कहता है तुझ पर मेरा अचानक अजाब आएगा और तुझे ना शऊरून समझ भी नहीं आएगी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा। आप समझ रहे हैं? और अल्लाह फिर देखें हमें ये बातें बार बार समझा रहा है, कहीं ये ना हो फिर आगे अल्लाह ताला देखें यही बात आयत 56 में भी समझा रहा है, फिर तुम कहोगे हाय अफसोस, हाय अफसोस। देखिए अल्लाह के अल्फाज देखें, ऐसा लगता है अल्लाह हमें देख रहा है, हमसे बात कर रहा है, ऐसे लगता है 1 to 1 अल्लाह हमसे कन्वर्सेशन डायलॉग मुकालमा कर रहा है कि मैं तुझे देख रहा हूं, तू नाफरमानी कर रहा है, तो दुनिया के पीछे दौड़ रहा है, कितना दौड़ेगा, कहां तक दौड़ेगा, मेरी पकड़ से बच नहीं सकता। और आगे अल्लाह ने खुद बताया, देखिए ये आयत तसलसल से चल रही है। मैं कहती हूँ कभी आप आयात के अंदर अल्लाह का तसलसल देखा करें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अल्लाह कैसे कैसे हमें जगाने की, हमारे पर्दे हटाने की, हमें हक की तरफ बुलाने की, अल्लाह कैसे कैसे हमें दावत देता है। लेकिन हम सुम्मन बुकमुन उम्युन, आंखें बंद कान बंद करके कुरान पढ़ते हैं, ना अल्लाह से कोई नसीहत लेते हैं, ना आयात से कोई इबरत लेते हैं, ना कोई इताअत ना हिकमत, कुछ भी नहीं लेते। आप समझ रहे हो? इसी देखिए तसलसल में आगे आयत 56 में अल्लाह ताला यही कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मोहलत निकल जाए, ये वक्त निकल जाए और फिर तुम कहो या हसरती, हाय अफसोस मुझ पर, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अल्लाह का हक पहचाना ही नहीं था। देखिए आज हम हकूकुल इबाद की फिक्र करते हैं, पहले अल्लाह का हक तो पहचाना। अल्लाह ताला इस आयत में कह रहा है, फरमा रहा है, अन तक़ूला नफ्सु या हसरत अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, तुम अफसोस करोगे मैंने अल्लाह का हक नहीं जाना था, मैंने अल्लाह को भी नहीं जाना, अल्लाह का हक भी नहीं जाना, अल्लाह का कलाम भी नहीं जाना और अल्लाह का रास्ता भी नहीं जाना, मैंने पहचाना ही नहीं, अल्लाह का हक नहीं पहचाना। उस वक्त बंदा अपने ऊपर अफसोस करेगा जब अल्लाह की पकड़ हो जाएगी, जब अजाब आ जाएगा, और फिर अफसोस से कहेगा जो मैंने खुदा के हक में मैंने जो कमी की है नहीं पहचाना, और मैं तो हंसी करता रहा, मजाक ही करता रहा, अल्लाह को मजाक ही समझता रहा, अल्लाह ही बख्शने वाला, अल्लाह ही माफ करने वाला, अल्लाह के साथ में हंसी मजाक, अल्लाह के साथ हंसी उड़ाता रहा। अल्लाह कहता है कहीं ऐसा ना हो, ये जो मैंने तुम्हें मोहलत दी हुई है ना, इत्तबियू कुरान की इत्तबा की कोशिश, मैंने तुम्हें मोहलत दी हुई है इस कुरान का इत्तबा करो, मैंने तुम्हें मोहलत दी हुई है सिरातल मुस्तकीम का इत्तबा करो, मैंने तुम्हें मोहलत दी हुई है उस्वा हसना मुस्तफा का इत्तबा करो, मैंने तुम्हें मोहलत दी हुई है इस कलमा तैयबा का इत्तबा करो, मैंने तुम्हें मोहलत दी हुई है कि तुम उम्मत मुहम्मदिया का ओहदा निभाओ। तुम मजाक समझ रहे हो क्या? मुझे मोहलत मिली हुई है, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, रौनकें मेले मिले जुले, तूने अल्लाह का हक नहीं पहचाना, तूने अल्लाह का हुक्म नहीं पहचाना, तो फिर तुम एंड पे तुम्हारा क्या हाल होगा कि तुम कहोगे हाय अफसोस जो मैंने खुदा के हक में मैंने कमी की, मैंने पहचाना ही नहीं, अल्लाह के हक में मैंने कोताही की और मैं तो हंसी ही करता रहा, मैं तो हंस खेल के मौज मस्ती में वक्त गुजार रहा था, मैंने तो पहचाना ही नहीं मेरा रब मुझे किधर बुला रहा है, कौन से रास्ते पे मुझे देखना चाहता है, कौन सा मेरा रब चाहता है कि मैं नफ्स मुतमइन्ना हासिल करूं, कुरान का इत्तबा करूं। मैं तो अल्लाह के बारे में हंसी करता रहा, अल्लाह की बातों को मैं तो ऐसे ही लेता रहा, मैंने अल्लाह का हक पहचाना ही नहीं, अल्लाह का रास्ता लिया ही नहीं, अल्लाह का हुक्म माना ही नहीं। तो बात क्या समझ में आई बहनों कि मोहलत बहुत कम है और सेहत हिम्मत ताकत तो उससे भी कम है, लेकिन खुश नसीबी ये है कि अल्लाह अभी भी हमें बुला रहा है, वो रहमतों के दरवाजे खोले, जन्नतों के दरवाजे खोले,
قرآن کی آیتیں کھولے رب ہمیں بلا رہا ہے. ابھی ہماری آنکھوں کی بینائی گئی نہیں ہے, ابھی ہماری دماغوں کی یاداشت گئی نہیں ہے, ابھی ہمارے کانوں کی سماعت گئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے ہیں. تو آپ سے دعوت, آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے قرآن کی اس دعوت کو قبول کر لو. آج رب عزت سے بلا رہا ہے تاکہ ہم حشر کی ذلت سے بچ جائیں. آج اللہ ہمیں صحت کی حالت میں بلا رہا ہے تاکہ ہم حشر کی رسوائی سے بچ جائیں. اللہ رب العزت ہمیں وہ کان عطا فرمائے جو حق سمجھنے والے ہوں, وہ دل عطا فرمائے جو حق قبول کرنے والا ہو, وہ دماغ عطا فرمائے جو حق کا رستہ لینے والا ہو, تاکہ ہم اتبعوا اس قرآن کے اتباع کی طرف دوڑنے والے بن جائیں. ہم داعی الالحق الالخیر کی طرف دوڑنے والے بن جائیں. اللہ کی رضا اور اللہ سے سودا لینے والے بن جائیں, تاکہ یہ ہمارا ملنا جو آج ہم دنیا میں مل رہے ہیں نا, یہ دائمی, یہ اخروی, یہ جنتی بن جائے. کہ جس طرح ہم دنیا میں خوشی ملتے ہیں حق کے لیے, آخرت میں بھی ہم حق کے لیے جنتوں میں ایک دوسرے سے خوشی ملیں. اللہ ہمیں انابت والا, اجابت والا, اللہ کی طرف اطاعت والا, اللہ کی خشیت والا, اللہ کی محبت والا اور اللہ کی قربت والا راستہ لینے والا بنا دے. آمین.